آج 27 رمضان شب قدر کی رات بیٹے کے لیے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت اس طرح مان لو، اگلی عید پر چاند جیسا بیٹا گود میں ہوگا۔ میں نے یہ منت مانی، اللہ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 27 رمضان المبارک کی بہت ہی بابرکت اور عظیم رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے بہت سے لوگ شب قدر کی رات سمجھ کر عبادت میں گزارتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ ایک ہی رات میں انسان بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، آسمانوں سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ جو بندے اس رات میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ رات سکون، رحمت اور برکت کی رات ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، بلکہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کی آخری طاق راتیں تو اور بھی زیادہ قیمتی ہیں، اور خاص طور پر 27 رمضان کی رات کو مسلمان بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشانیوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی میں خوشیوں کے منتظر ہیں، وہ سب اس رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں دل سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے حکم سے قبول ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس مبارک رات میں اللہ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نواز دیا۔ کسی کی پریشانیاں دور ہوئی، کسی کو رزق میں برکت ملی، کسی کو صحت نصیب ہوئی اور کسی کو اولاد جیسی بڑی نعمت عطا ہوئی۔ اس لیے ناظرین، آج کی رات کو غفلت میں ہرگز نہ گزاریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آج کی یہ رات اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی رات ہے اور اپنے رب سے دل کی بات کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ جو بندہ آج کی رات اخلاص اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس بابرکت رات کے ایک ایک لمحے کو عبادت، ذکر اور دعا میں گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، آج کی یہ بابرکت اور عظیم رات آپ سب کے لیے خوشیوں والی رات بن جائے، ایسی رات کہ جس رات میری جو بہنیں ہیں، جن کے دل کی جو مرادیں وہ پوری ہو جائیں۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو اللہ اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اگر کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے تو اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے، اور اگر کسی بہن کے پاس بیٹی نہیں ہے تو اللہ اسے بیٹی عطا فرمائے۔ یا اللہ، انہیں جڑواں اولاد سے نواز، ہر مسلمان کے گھر میں اولاد کی خوشیوں کی آواز گونجے، اور اس بابرکت رات کے صدقے اگلے رمضان میں ان کی گود میں پیارا سا بیٹا یا بیٹی ہو جس کی وہ حاجت رکھتے ہیں وہ پوری ہو۔ یا اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما، انہیں بہترین شریک حیات نصیب فرما، اور جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کا رزق کھول دے۔ یا اللہ، جو پریشانیاں، مشکلات اور رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما، ہر طرح کی آسانیاں عطا فرما، ہر دل کی خواہش کو پورا فرما، اور اپنی رحمت سے ہر گھر کو سکون، خوشیاں اور برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کی بابرکت 27 رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ رات بیٹوں اور اولاد کے لیے منت مانگنے کی رات ہے۔ اس رات کا عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نوافل ادا کریں، چونکہ یہ بہت بڑی رات ہے تو اس لیے 6، 8 یا 12 جتنے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ نوافل پڑھتے وقت اپنی تمام حاجات ذہن میں رکھیں، چاہے وہ بیٹوں کے لیے، اولاد، شادی کے لیے، حاجت، رزق یا کوئی اور جائز حاجت ہو۔ تو نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نفل کی نیت حاجت کی نیت کے ساتھ کریں اور دل میں اپنی حاجت رکھیں۔ نفل کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کریں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر پڑھیں، پھر 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ عمل آپ ہر رکعت میں، یعنی دو دو جو نوافل آپ پڑھتے ہیں ان میں آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ قدر اور 7 بار سورہ اخلاص، اور پھر سلام پھیریں۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد وہیں نماز پر بیٹھ کر استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھیں، جس طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والی دعا آپ 70 بار پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اللہم صلی علی محمد، یہ درود پاک بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک بھی ہے۔
ایک تسبیح آپ 100 بار پڑھیں، اس کے بعد یہ خاص تسبیح پڑھیں: محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ تسبیح ہر ایک ایک دانے پر پڑھیں۔ اسی طرح اور کم از کم 313 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح دل کی آئزی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھائیں اور دل سے دعا کریں۔ اگر آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے تو دل سے بولیں: یا اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے بیٹا عطا فرما، میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گی، اور اگر 2 بیٹے ہوئے تو دوسرے کا نام احمد رکھوں گی۔ اس منت کو پورے دل سے رو کر آئزی کے ساتھ مانگیں۔ یہ وہ عمل ہے جس نے بھی 27 رمضان کی رات اس منت کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹوں سے نوازا الحمدللہ۔ جن کے بیٹے ہیں لیکن بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح یہ تسبیح پڑھیں اور نیت کریں کہ یا اللہ، اپنے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے بیٹی عطا فرما۔ یہ بھی دل سے آئزی کے ساتھ مانگیں۔ جو لوگ شادی، رشتہ یا رزق کی حاجت رکھتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو اپنی حاجت کے مطابق کریں۔ دل میں وہ نیت رکھ کر نوافل، استغفار، درود اور تسبیح پڑھیں۔ یہ عمل خصوصاً بیٹوں کے لیے بہت خاص ہے۔ جو بھی 27 رمضان کی رات یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے ضرور نوازے گا۔ تو ناظرین، آخر میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، آج کی اس بابرکت رات کی برکت سے ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ جو ہے برکت قائم رہے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں، سکون اور رحمتیں کبھی ختم نہ ہو، ہماری تمام جائز حاجتیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر، شکر اور اپنی محبت کے ساتھ ہمیشہ اپنے قریب رکھے، ہماری اولاد نیک اور صالحہ بنے، ہر گھرانے میں محبت اور اطاعت قائم رہے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مشکلات دور فرما، اور ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر نیک عمل کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔